کامیاب پاکستان کی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ آج کامیاب پاکستان میں موجود ہے بیرسٹر یاسر لطیف ہمدانی صاحب، جو لنکن ان بار کمیٹی کے الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ لنکن ان کی جب بھی بات کی جائے تو فوراً قائد اعظم محمد علی جناح کا خیال آ جاتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق بھی لنکن ان سے رہا۔ پاکستان کے کئی سینئر سیاستدان، جن میں علامہ اقبال ہوں یا پھر سر ظفر اللہ خان سمیت کئی مشہور شخصیات کا تعلق رہا ہے۔ بیرسٹر یاسر لطیف کی بات کریں تو بطور پاکستانی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے بار کمیٹی کے ممبر کی سیٹ جیتی ہے۔ جی بالکل جناب، یاسر لطیف صاحب کے علاوہ سمر عباس بھی ممبر کمیٹی کے رکن بنے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ماہر قانون بیرسٹر یاسر لطیف صاحب موجود ہیں۔ یاسر صاحب، ویلکم ٹو آور شو، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ مینی کانگریچولیشنز کہ آپ کو ماشاءاللہ یہ اعزاز ملا ہے کہ آپ کمیٹی کے رکن بن گئے۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا۔ اٹ واز اوبیسلی یہ بہت بڑا آئی بلیو کہ میرے لیے ایک مائل سٹون ہے اپنے کریئر میں بھی، کیونکہ دیکھیے ون آف دا تھنگز، ایک وکیل ہونے کے علاوہ آئی آلسو میں جو ہوں ساری زندگی تقریباً آئی بن obsessed with جناح صاحب قائد اعظم کے ساتھ، تو آئی تھنک کہ اس لحاظ سے بھی آئی فاؤنڈ اٹ کہ ایک بہت پریولیج اور آنر کی بات ہے ٹو بیکم ممبر آف دا BRC۔ اچھا، ویسے ایک بات ہے یاسر، مجھے یہ بتائیے گا کہ بالکل ہمارے لیے ایک پریولیج کی بات ہے کہ جہاں سے علامہ اقبال یا قائد اعظم محمد علی جناح نے تعلیم حاصل کی، ہمیں بھی موقع مل رہا ہے اور آپ تو ماشاءاللہ اس کمیٹی کے ممبر بھی بن گئے ہیں۔ لنکن انس جیسا تب تھا ویسا ہی آج ہے یا پھر اب چیزیں بدل گئی ہیں کافی؟ جی یہ 600 سال سے بالکل ایسے ہی ہے، اوبیسلی اس کے ساتھ ماڈرنائز کیا ہے انہوں نے اور اس کے اندر ٹیکنالوجی بھی آئی ہے، لیکن 600 سال سے وہ ایک انبروکن ٹریڈیشن ہے بیرسٹرز کی، اور اسی لیے یہ جو سارا کا سارا ادارہ ہے اس نے بہت عظیم نام پیدا کیے ہیں پاکستان کے۔ تو آپ نے جن کے نام لیے یہ سارے ہمارے معاشیر میں سے ہیں، ایون جو ان کے برٹن کے اپنے بہت سارے تھے مشہور شخصیات جیسے سر ٹامس مور، اس طرح کے لوگ بھی وہاں سے پیدا ہوئے۔ سو آئی تھنک کافی حد تک انہوں نے اپنی اس ٹریڈیشن کو مینٹین کیا ہے، اور وہی ٹریڈیشن جو ہے دیٹ از دا نب آف دا میٹر۔ تو وہ اس لحاظ سے آپ کا جہاں تک سوال کا تعلق ہے، ڈیفینیٹلی دا کنڈیشنز اینڈ دا ٹریڈیشنز ہیو بین مینٹینڈ۔ اچھا یاسر صاحب، ایک چیز بتائیے گا، پاکستان کی بار اور پھر لنکن ان کی بار، فرق کیا ہے دونوں میں؟ آپ دونوں جگہ آپ نے دیکھا بھی ہے، کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں اس کا مقصد جو ہے کافی حد تک صرف، دیکھیے بار الیکشنز انفارچونیٹلی، اور یہ میں نے جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں ضرور کہتا ہوں ایز اے وکیل، ایز اے پاکستانی لائر، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو انفارچونیٹلی لوکل بارز میں ہم نے کچھ ایک وتیرہ سا بن گیا ہے کہ اس کے اندر آپ کچھ فائدے اٹھائیں، کچھ جو ہے اس طرح کی اور چیزوں میں انڈلج کریں، وہ شاید وہاں ایسے ہوتا نہیں ہے۔ وہاں دیکھیے کوئی بار ریپرزنٹیشن کمیٹی کا ممبر جا کے جج کے اوپر انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انفارچونیٹلی یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے۔ سو دیز آر دا کائنڈ آف تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو فکس ان دس کنٹری۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا، ابھی یاسر آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ظاہر ہے ماشاءاللہ اب آپ کو یہ اعزاز ملا، ایک طرح سے آپ نے پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے قانون کو لے کر جتنا بہتر ہو سکتا ہے کام کرنے کی سوچ رکھی ہوگی۔ کیا سوچ ہے جس کو آپ آگے لے کر چلیں گے؟ کچھ ہم سے شیئر کریں اپنے ویوز۔ جی جی بالکل، دیکھیے میرا سب سے پہلی میری کوشش یہ ہوگی کہ جو پاکستان سے نوجوان جو ہیں وہ بیرسٹر بننا چاہتے ہیں، خصوصاً خواتین بیرسٹرز جو بننا چاہتی ہیں، ان کے لیے میں اسکالرشپس سٹارٹ کرواؤں، خاص کر پاکستانی اسکالرشپس جس کو ہم قائد اعظم کے نام سے منسوب کریں، یعنی کہ دیر شوڈ بی اے جناح اسکالرشپ فار لنکنز ان کی، جو کہ ان کا جو کہ سارا کا سارا بار کورس ہوتا ہے جو کہ مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو پھر لنکنز ان کور کرے تاکہ ہمارے یہاں سے بیرسٹرز بن سکیں۔ اور پھر میری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستانی بیرسٹرز جو یہاں سے جاتے ہیں ان کو میکسیمم مواقع ملیں وہاں پریکٹس کر کے سیکھنے کے، تاکہ ان کو وہاں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پھر وہ لا کے امپلیمنٹ کر سکیں پاکستان میں، بیکاز ایک بہت مسنگ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوان، جو ابھی آپ بات کریں اسکالرشپ کے حوالے سے، ہم نے HC میں دیکھا بہت سے سبجیکٹس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ گئے، تو کیا لا کے اندر ایسی کوئی اسکالرشپس اور چیزیں نہیں تھی؟ اور خاص طور پر لنکن ان کے حوالے سے کوئی ماضی میں ایسی کوئی چیز نہیں ایگزسٹ کرتی؟
لا کے لیے کوئی نہیں ہے. کچھ دیکھیے امریکہ اگر آپ جائیں تو فل برائٹ اسکالرشپس آفر ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک جہاں تک یہاں کا ہے شیوننگ میں اور اس طرح کی چیزوں میں دیر آر نو اسکالرشپس, اور بیرسٹر بننے کے لیے تو بالکل ہی کوئی اسکالرشپ نہیں ہوتا. تو کوشش یہ ہوگی کہ دیکھیں لنکنز ان وہاں اپنے لوکلی یہ اسکالرشپس دیتا ہے. لنکنز ان کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ وہ وہاں کی لوکل ممبرشپ کو بہت سارے اسکالرشپس دیتا ہے, اور ان کے جو انڈر پریولیج یا مڈل کلاس جو ہیں ان کو امپاور کرتا ہے تاکہ وہ پروفیشن میں آئیں اور وہاں پریکٹس کریں. تو ہمیں یہی دیکھیے ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک بہت بڑا, ویسے بھی آپ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا اپنا ایک ہیریٹیج ہے, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, قائد اعظم محمد علی جناح, سر ظفر اللہ, علامہ اقبال, ذوالفقار علی بھٹو اور لاتعداد ایسی شخصیات اور اچھے بیرسٹرز نکلے ہیں وہاں سے. تو اسی کو اگر ہم ایکسپینڈ کریں, ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستانی سوسائٹی میں, تو ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لنکنز ان سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. بس آپ سے ایک بات میں چھوٹی سی پوچھنی ہے, آپ نے بات کی کہ جناب یہیں پر ان کو اسکالرشپس تو خیر ٹھیک ہے نہیں پاسبل اس طریقے سے, لیکن یہاں پر جو چیز ایک قابل غور ہے, بہت سارے بیرسٹرز جو کہ نکلتے ہیں اور وہیں پہ پریکٹس شروع کر دیتے ہیں, یا پھر ایز اے امیگرینٹ لائر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. وہ جو ایک پرسپیکٹیو ہے نا کہ پاکستان آ کے پاکستان کو سرو کیا جائے, یا جو وہاں سے سیکھا ہے یہاں امپلیمنٹ کیا جائے, یہ ہمیں کچھ کم نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ جی دیکھیے بہت سارے بیرسٹرز تو پاکستان واپس آتے ہیں. ہاؤ ایور میں اس میں بھی کہوں گا کہ ہمیں اس بات پہ ڈسپونڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں اگر کوئی روک جائے. دیکھیے ہمارے, میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں, لنکنز ان کے ہی بیرسٹر ہیں آج کل, پاکستانی ہیں وہ, اور وہ آپ کا جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے چیف پروسیکیوٹر ہیں کریم خان صاحب, وہ پاکستانی بیرسٹر ہیں. اور وہ جو ہیں اس وقت انہوں نے ابھی یہ دیکھیے اسرائیل فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس دی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ اگر وہاں نہیں کر رہی, لیکن بس یہ ریشو کچھ میرے خیال میں کم ہے. نہیں دیکھیے زیادہ تر پاکستانی بیرسٹرز تو واپس آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ تقریباً میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بیرسٹرز ہوں گے تقریباً 4 سے 5 ہزار کے درمیان, ان میں سے آدھے سے زیادہ تعداد تو کم از کم پاکستان میں ہے. لیکن آپ کی بالکل یہ درست بات ہے, لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا بڑا ایڈوانٹیج ہے اگر ہمارے چلیں آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ یاسر اگر رہے تو یقینی طور پر جو اسکالرشپ کے معاملات اور اس طرح سے پاکستان کو اس قانون اور انصاف کے معاملے میں آگے لے جانے کی بڑی زبردست بات ہوگی. بہت شکریہ, یاسر ہمدانی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہی اچھی بات ہے کہ آگے بڑھا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.